میرا نام سونیا ہے۔ میری عمر 22 سال ہے۔ میں انڈیا کے شہر دہلی کی رہنے والی ہوں۔ میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں ہاسٹل میں رہتی تھی۔ میں اپنے کپڑے الماری میں سیٹ کر رہی تھی جب اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا جسے دیکھ کر میں بری طرح گھبرا گئی اور میرا خوف اور غصے سے برا حال ہو گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتی یا کہتی، اس آدمی کے پیچھے ایک لڑکی بھی کمرے میں جھومتے ہوئے داخل ہوئی جو اپنی چال چلن سے نشے میں دکھائی دے رہی تھی۔ میں بہت گھبرا گئی تھی اور ذرا سخت لہجے میں کہا کہ وہ کون لوگ ہیں اور کس کی اجازت سے کمرے میں آ گئے ہیں۔ تو میری بات پر وہ جھومتی ہوئی لڑکی مجھے سرتا پیر گھور کر بولی کہ اوہ تو تم وہ لڑکی ہو جس کے ساتھ میں نے یہ کمرہ شیئر کرنا ہے۔ خیر میں ماہی ہوں اور اس کمرے کا کرایہ ادا کرتی ہوں، اس لیے اس کمرے پر میرا بھی حق ہے۔ آئی سمجھ؟ میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ وقت گزارنے اپنے کمرے میں آئی ہوں۔ وہ نشے میں جھومتی بدتمیزی سے بولی تھی۔ اس کی بات پر میرا دماغ گھوم گیا، مگر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ اس کمرے میں رہنا تھا تو ہم دونوں کو ہی ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے۔ مگر وہ اس وقت نشے میں تھی اور اب میں سمجھی کہ صرف وہ ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ آنے والا مرد بھی نشے میں تھا اور اب مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ہوس صاف دکھائی دے رہی تھی، جس پر میں گھبرا گئی اور اپنا سامان جیسے تیسے الماری میں ٹھوسا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ اب تقریباً روز ہی یہی کام ہونے لگا تھا۔ میں جب بھی شام کو اپنے دفتر سے واپس آتی اور کھانا کھا کر نماز ادا کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا چاہتی تو اسی وقت وہ ہندو لڑکی ماہی ایک نئے مرد کے ساتھ آن موجود ہوتی اور پھر پوری رات وہ اس مرد کے ساتھ ہمارے کمرے میں رہتی اور زنا کرتی تھی۔ میرے لیے یہ سب بہت ہی تکلیف دہ تھا۔ میں نے ایک دو بار دن کے وقت جب وہ اکیلی ہوتی تھی اور ہوش میں ہوتی تھی تو اس سے بات بھی کی کہ وہ مردوں کو کمرے میں مت لایا کرے اور یہ ہم دونوں کا کمرہ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ میرا بھی خیال کرے۔ تو وہ میری بات پر خاموش ہو جاتی اور روز تو ہاسٹل نہیں آتی تھی بلکہ رات بھر باہر ہی رکتی تھی، مگر زیادہ تر وہ میری بات کو رد کر دیتی ہے اور چڑھ کر کہتی تھی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میں بھی اس کمرے کا کرایہ دیتی ہوں، میری مرضی، میں جو کروں، اور تم سے پہلے میں اس کمرے میں رہتی تھی تو اب اگر تم کو کوئی مسئلہ ہے تو تم کمرہ تبدیل کر لو، مگر مجھے پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کی بات پر مجھے بہت غصہ آتا تھا مگر میں اس کو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کی بات بھی درست تھی۔ مجھے مسئلہ تھا تو اصولاً مجھے کمرہ بدل لینا چاہیے، مگر میں بھی مجبور تھی، کمرہ نہیں بدل سکتی تھی، اس لیے مجبوراً خاموش ہو گئی۔ مگر اب میرے لیے رات میں کمرے سے باہر رکنا بھی ٹھیک نہیں تھا، اس لیے ایک دو بار کمرے سے باہر بیٹھنے کے بعد میں نے تھک کر کمرے کے واش روم میں رات گزارنا شروع کر دی کہ کمرے سے باہر رکنے سے یہ زیادہ بہتر تھا۔ مگر پھر مجھے وہاں بھی مسئلہ ہوتا تھا کہ اتنی ٹھنڈ میں ساری رات واش روم میں گزارنا بھی کسی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ تب ایک رات میں تھک گئی اور ماہی کے ایک مرد کو لے کر آنے پر بھی میں وہیں کمرے میں ہی پیٹھ موڑ کر بیٹھ گئی اور پر آواز بلند قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگی تاکہ ان کی آواز اور باتوں سے مجھے پریشانی نہ ہو۔ مجھے اس وقت شدید رونا آ رہا تھا کہ مجبوری میں مجھے یہ غلاظت بھی برداشت کرنی پڑ رہی تھی۔ میری آواز بلند سے بلند ہوتی گئی اور میں روتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہی۔ تبھی اچانک مجھے عجیب و غریب آواز سنائی دی اور ساتھ ہی اس لڑکی کے چیخنے کی آواز آئی، تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے مڑ کر ماہی اور اس کے ساتھ آئے مرد کی طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ وہ مرد ہندو لڑکی ماہی کے ساتھ ہاسٹل میں رہنا میری مجبوری تھی، کیونکہ میرا اس دنیا میں اور کوئی نہیں تھا جس کے پاس میں رہنے چلی جاتی، اور انڈیا میں اکیلے رہنا ہم مسلمان لڑکیوں کے لیے بہت ہی مسئلے مسائل اور تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ میرا بھی یہی حال تھا۔ میرے پاس چند رشتے دار تھے مگر میں ان کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ یوں کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ میں انہی رشتے داروں کی وجہ سے ہی اپنا گھر ہوتے ہوئے بھی ہاسٹل میں رہنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ کم سے کم اس ہاسٹل میں رہ کر میں اپنی زندگی سکون سے گزار سکتی تھی اور ہاسٹل میں میری عزت بھی محفوظ رہتی، جس عزت کا خطرہ مجھے اپنوں کے درمیان ہوا تھا، اور اسی عزت کو بچانے کے لیے ہی مجھے اپنا ذاتی گھر چھوڑنا پڑا تھا۔ لیکن اس سب کو میں نے اپنا نصیب سمجھ کر صبر کیا اور ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی۔
لیکن یہاں پر جو ہندو لڑکی میرے ساتھ رہتی تھی اس نے میرا سکون بھی ختم کر دیا اور مجھے شدید پریشانی اور تکلیف کے سمندر میں دھکیل دیا، کیونکہ اس ہندو لڑکے کے آئے روز نئے بوائے فرینڈز ہوتے تھے جن کے ساتھ وہ اپنے ہی کمرے میں پوری رات زنا کرتی تھی، اور میں چونکہ مسلمان لڑکی تھی اور یہ سب بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں جو سمجھتی تھی کہ ہاسٹل میں سکون سے رہوں گی، تو اس ہندو لڑکی ماہی نے میری یہ سوچ بھی غلط ثابت کر دی تھی اور مجھے اس کے بوائے فرینڈ کے ہونے سے بہت تکلیف اٹھانی پڑتی تھی۔ میں حیران ہوتی تھی کہ وہ اتنی جلدی اپنے بوائے فرینڈ کیسے بدل لیتی ہے، اور اگر وہ جنسی تعلق کی اتنی ہی شوقین ہے تو وہ شادی کیوں نہیں کر لیتی۔ اور پھر جلد ہی یہ راز بھی مجھ پر کھل گیا تھا اور مجھے سمجھ آ گئی کہ اس کے ساتھ روز نیا مرد کیوں ہوتا ہے، اور اس راز کو جانتے ہی مجھے شدید تکلیف کا احساس ہوا تھا، کیونکہ وہ بھی میری ہی طرح ایک لڑکی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اتنی ذلت والی زندگی گزارے۔ اور جب یہی سب میں نے اس کو سمجھانا چاہا تو اس نے مجھے پوری طرح جھڑک دیا اور مجھے ہاسٹل بدل لینے کو کہا تھا کہ مجھے اگر اتنی ہی تکلیف ہے تو میں اپنا کمرہ بدل لوں، مگر اس کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کر کے اس کو پریشان نہ کروں۔ تو میں نے اس کے معاملات میں بولنا چھوڑ دیا تھا، اور وہ جو بھی کرتی تھی میں اس کو کچھ نہیں کہتی تھی، کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ میری کوئی بات نہیں سمجھے گی اور نہ ہی وہ کچھ بھی سمجھنا چاہتی ہے، بلکہ میرے روک ٹوک کرنے پر اس نے مجھے ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا اور میرے مذہب کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ تو میں بھی چپ ہو گئی اور ماہی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اس پر بھی ماہی کو سکون نہیں ملا، بلکہ اب وہ جان بوجھ کر نئے مرد لاتی اور آتے ہی غلط حرکتیں شروع کر دیتی، جس سے میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی۔ صرف اتنا ہی نہیں، اگر کبھی ہم دونوں چھٹی کے دن کمرے میں ہوتے تو میری عبادت کے دوران وہ جان بوجھ کر اونچی آواز میں گانے لگا دیتی اور بےہودہ الفاظ بولتے ہوئے ناچتی تھی۔ مجھے اس سب سے بہت پریشانی ہوتی تھی، مگر میں اب اس کو کچھ نہیں کہتی تھی، کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ یہ سب جان بوجھ کر کرتی ہے تاکہ میں اس کی حرکتوں سے پریشان ہوتی رہوں۔ تب میں نے خود پر قابو پایا، اس کی حرکتوں پر پریشان ہونے کے باوجود بھی اس کا خیال رکھنے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ اس کا دل نرم پڑ جائے اور وہ مجھ سے متاثرہ کرنے کی طرف مائل ہو جائے اور گناہوں کی دلدل سے نکل آئے، مگر ہر آئے روز اس کی حرکتیں بڑھتی جا رہی تھیں اور مجھے اس کی ان حرکتوں سے بہت پریشانی ہوتی تھی۔ تبھی ایک روز جب رات کو اس کے آنے پر میری برداشت ختم ہوئی اور میں نے وہیں بیٹھ کر ہچکیوں سے روتے ہوئے بآواز بلند قرآن کی تلاوت شروع کی، تو اسی وقت مجھے اس لڑکی ماہی کی چیخیں سنائی دیں۔ تو میں نے بے اختیار پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور سامنے کے منظر نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے ایسا کچھ بھی دیکھنے کو ملے گا۔ تبھی میں نے کانپتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ سامنے کا جو منظر تھا وہ میری برداشت سے باہر تھا۔ میرا تعلق انڈیا کے ایک مسلم گھرانے سے ہے۔ کچھ عرصے پہلے میں بہت اچھی، باعزت اور پرسکون زندگی جی رہی تھی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے بابا کی چلتی مارکیٹ میں 2 بڑی بڑی دکانیں تھیں، جس سے میرے بابا بہت پیسے کماتے تھے اور فیملی ہماری بہت چھوٹی تھی۔ ایسے میری زندگی بہت عیش والی گزر رہی تھی اور میں دہلی شہر کے ایک بہترین پرائیویٹ کالج میں پڑھتی تھی۔ میرے ماں باپ نے مجھے بہت محبت اور لاڈ سے پالا تھا۔ اپنے والدین کی زندگی میں اپنی زندگی کو جنت سمجھتی تھی، اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے بھی کبھی اپنی زندگی میں اتنی تکلیفیں اور اذیتیں جھیلنی پڑیں گی کہ جن کا سوچنا بھی محال تھا اور جن کے بارے میں سوچ کر بھی شدید تکلیف ہوتی ہے۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی کہ اچانک ہی مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، جب ایک روز کالج میں مجھے ہسپتال سے کسی کی کال موصول ہوئی۔ وہ کوئی راہگیر تھا جس نے مجھے بتایا کہ میرے والد کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے۔ ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا کہ میرے والد نہ بچ سکے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ خبر مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ میری دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ میرے پیار کرنے والے بابا اس دنیا میں نہیں رہے تھے اور میں اور امی بالکل ہی اکیلے ہو گئے تھے۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہمیں اچانک سے اتنا بڑا صدمہ جھیلنا پڑے گا۔ ویسے تو ہمارے خاندان والے بھی اسی علاقے میں رہتے تھے اور بظاہر وہ بہت ہی مخلص اور ہمدرد تھے۔
اور میرے بابا کی وفات پر بھی وہ سب جمع ہو گئے تھے اور ہماری دل جوئی میں لگے ہوئے تھے، مگر نہ جانے کیوں میری امی کو میرے خاندان والے اچھے نہیں لگتے تھے۔ وہ خود بھی ان سے دور رہتی تھی اور مجھے بھی ان سے دور رہنے کا بولتی تھیں، اور چونکہ میری امی دل کی بہت نیک، اچھی اور مخلص خاتون تھی، اس لیے ان کی اس روک ٹوک پر میں نے کوئی سوال نہیں کیا تھا اور ان کی بات مانی تھی کہ ہوگی کوئی وجہ جو وہ مجھے سب خاندان والوں سے دور رہنے کا بولتی تھی۔ اور یہی کام میرے بابا کی وفات کے بعد بھی ہوا۔ جب بابا کی وفات کے بعد میرے چاچو اور پھوپھیاں بہت زیادہ ہمارے گھر آنے لگ گئے اور میری امی سے کہنے لگے کہ ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ میرے بابا کا کاروبار بھی سنبھال لیں گے اور ہمارا خیال بھی رکھیں گے۔ تب ان کی باتوں سے امی کو پریشانی ہوئی تھی اور انہوں نے ایک روز خاموشی سے مجھے اپنے ساتھ لیا اور میرے بابا کے جگری دوست اشفاق انکل کی طرف چلی گئیں، اور پھر میری امی نے بہت دیر انکل اور آنٹی کے ساتھ ہی کمرے میں بیٹھ کر نہ جانے کیا باتیں کیں، اور اسی روز ہی انکل کے ساتھ جا کر دونوں دکانیں اور گھر میرے نام کروا لیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، میری امی نے میرے نام بینک اکاؤنٹ بنوا کر سارا پیسہ، زیور اور گھر اور دکانوں کے کاغذات اس بینک میں جمع کروا دیے، اور مجھے بھی سختی سے منع کیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں ان سب کا ذکر خاندان والوں کے سامنے نہ کروں۔ مجھے تب بھی ان کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی تھی اور نہ ہی یہ سمجھ میں آیا کہ وہ یہ سب کچھ میرے نام کیوں کر رہی ہیں اور میرے نام کا ہر بینک اکاؤنٹ کیوں بنوایا۔ آخر اس کی ضرورت ہی کیا تھی؟ مانا میرے بابا اس دنیا میں نہیں رہے، مگر میری ماں تو ابھی حیات ہے نا، تو پھر وہ اتنی جلدی کس بات کی کر رہی تھیں؟ مجھے ان کی جلد بازی شدید گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی، اور اسی وجہ سے میں نے امی کو روتے ہوئے کہا ہی تھا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہیں، جس پر میری امی نے پیار سے مجھے سمجھایا تھا کہ تم اپنے رشتہ داروں کو نہیں جانتی اور نہ ہی میں تمہارے باپ کی طرح سمجھدار اور بہادر ہوں، اس لیے جو بھی کر رہی ہوں تمہاری بھلائی کے لیے کر رہی ہوں۔ اب اگر تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے تو جو بھی میں کر رہی ہوں وہ کرنے دو اور بس خاموشی سے رہو۔ امی کی باتوں نے میرے دل کو سکون تو نہیں دلایا، مگر ہاں، ان کی باتوں سے میری بے چینی کسی حد تک کم ہوئی تھی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھیں کہ وہ بابا جتنی بہادر اور حالات سے نمٹنے والی عورت نہیں تھیں، بلکہ میری امی ایک حساس خاتون تھیں، اور بابا کے جانے کے بعد تو وہ اور بھی ڈری ڈری رہنے لگی تھیں۔ تب بھی میں نے بھی امی سے پھر کوئی بحث نہیں کی، اور جب سارے معاملات سنبھل گئے اور گھر واپسی کا وقت آیا تو آنے سے پہلے میری امی نے ایک اور کام کیا، اور وہ یہ کہ میرا نکاح انکل اشفاق کے بیٹے سے کر دیا، جو اس وقت ملک سے باہر تھا، اور میں اس اچانک نکاح پر بھی بہت بکھلائی تھی، مگر پھر امی کی بات پر خاموش رہی کہ وہ سب میری اور اپنی بھلائی کے لیے کر رہی ہیں۔ نکاح کے بعد میں امی کے ساتھ گھر واپس آ گئی، اور اب میں نے دیکھا تھا کہ امی پہلے کی نسبت بہت پرسکون تھیں، یوں جیسے ان کی ساری پریشانی ہوا ہو گئی ہو۔ اور پھر جلد ہی یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ میری امی کو آخر کس بات کی جلدی تھی، وہ میرے تحفظات کے لیے اتنے اقدامات کیوں کر رہی تھیں۔ جب ایک رات سوتے ہوئے امی کو دل کا دورہ پڑا اور وہ بھی اپنے شوہر کے پاس اگلے جہان پہنچ گئیں اور مجھے اس دنیا میں بالکل تنہا کر دیا تھا۔ امی کی وفات پر میں چیخ چیخ کر روئی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ بابا کے بعد اب میری امی بھی اس دنیا میں نہیں رہی تھیں۔ امی کی وفات پر میرے ساس سسر بھی آئے تھے، اور مجھے گلے لگا کر دلاسا دیتے وقت میری ساس نے میرے کان میں کہا تھا کہ میں جذبات میں آ کر اپنے ہوش نہ کھوؤں اور کسی صورت بھی اپنی پراپرٹی والی بات یا نکاح والی بات کسی کو نہ بتاؤں۔ جب تک ان کا بیٹا نہیں آ جاتا، مجھے اس وقت آنٹی کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی اچھی لگ رہی تھی، مگر چونکہ وہ بھی میری بھلائی کے لیے کہہ رہی تھیں، اس لیے میں نے ان کو کہا کہ آپ بے فکر رہیں، یہ راز کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ ان کا بیٹا یعنی میرا شوہر انڈیا آتا اور مجھے بیاہ کر لے جاتا، اس کو لندن میں ہی کوئی حادثہ پیش آیا تھا اور اس کی حالت خطرناک تھی۔ اس وجہ سے انکل آنٹی بہت جلدی میں لندن روانہ ہوئے تھے، اور میں دل تھام کر رہ گئی تھی کہ کہیں یہ آخری واحد سہارا بھی مجھ سے چھین نہ جائے۔
اور پھر امی کی وفات کے بعد جب انکل آنٹی لندن چلے گئے اور پیچھے مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں رہا تو مجھ پر خاندان والوں کی اصلیت بھی کھل گئی، اور تب مجھے لوگوں کا پتہ چلا کہ میری امی کیوں ان لوگوں سے بچاؤ کی تدابیر کرتی رہی تھیں، کیونکہ میرے اکیلے ہونے کے بعد دونوں ہی چچا نے اور پھپھو نے مجھ پر زور ڈالنا شروع کر دیا۔ سب اپنی اپنی جگہ مجھے اپنی بہو بنانے پر تلے ہوئے تھے تاکہ میری جائیداد ہتھیا سکیں، اور صرف اتنا ہی نہیں، امی کے بعد تو سب نے مستقل ہی میرے گھر میں ڈیرا ڈال لیا تھا اور باقاعدہ گھر دکانوں کے کاغذات اور زیورات کی چھان بین کی گئی تھی، اور جب کچھ نہ ملا تو مجھ سے بھی سب نے بہانے سے اس بارے میں پوچھا۔ تب میں نے اس وقت امی کا سکھایا ہوا سبق دہرایا کہ وہ سب تو انکل اشفاق کی تحویل میں ہیں، وہ آئیں گے تو ان سے ہی لوں گی۔ میری بات سن کر سب بہت غصہ ہوئے تھے اور میں ان کے یہ رویہ روپ دیکھ کر دکھی ہوئی تھی۔ پھر ان لوگوں نے میری شادی کا فیصلہ کیا۔ ہر کوئی اپنے بیٹے کے ساتھ میرا نکاح پڑھانے کی کوشش میں تھا۔ میں اس سب سے بہت پریشان ہوئی تھی۔ میرا نکاح ہو چکا تھا اور وہ سب اپنی اپنی جگہ مجھے دن رات مجبور کر رہے تھے کہ میں ان کے بیٹے سے نکاح کروں۔ صرف اتنا ہی نہیں، اب تو دن رات مجھ پر پہرے دیے جاتے تھے کہ کہیں میں باہر کے کسی لڑکے کے ساتھ شادی نہ کر لوں۔ میرا ان سب سے اتنا دل برا ہوا کہ میں نے چپ چاپ ہاسٹل میں رہنے کا سوچ لیا کہ جب تک انکل آنٹی واپس نہیں آ جاتے میں ان لوگوں کے چنگل سے نکل لوں۔ تب ایک روز کالج جاتے ہوئے میں نے چپکے سے اپنا سارا سامان باندھا، اور جب سارے گھر والے سوئے ہوئے تھے تب میں اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی۔ اس وقت میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ جس گھر میں شہزادیوں کی طرح رہتی تھی، آج وہاں سے اپنوں کی بے حسی کی وجہ سے چھپ کر نکلنا پڑا تھا، اور پھر وہاں سے میں ہاسٹل شفٹ ہو کر ایک پرائیویٹ فرم میں جاب کرنے لگی تاکہ میرا وقت بھی اچھا گزرے۔ اور جب مجھے لگا کہ میری زندگی میں سکون ہوگا تو یہ سکون اس ہندو لڑکی ماہی نے ختم کر دیا جو روز نئے مرد کے ساتھ کمرے میں آتی تھی اور پھر ساری رات زنا کرتی تھی۔ میرے لیے یہ سب برداشت کرنا ناممکن تھا۔ تبھی اس لڑکی کو روکا، اور جب وہ نہیں رکی تو اس کے کمرے میں آنے پر میں کمرے سے باہر ہاسٹل کی بالکنی میں بیٹھی رات گزار دیتی تھی۔ مگر میں کب تک ایسا کر سکتی تھی؟ بالکنی میں بیٹھنا، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب مجھے ڈر تھا میرے چاچو لوگ کہیں مجھے ڈھونڈ نہ لیں۔ تب میں نے کمرے کے واش روم میں رات گزارنی شروع کر دی، اور پھر جلد ہی میں وہاں سے بھی اکتا گئی کہ شدید ٹھنڈ میں واش روم میں رات گزارنا بھی بہت مشکل اور تکلیف دہ تھا۔ مگر اس لڑکی کو نہ اس بات کی پرواہ تھی اور نہ ہی احساس کہ اس کی وجہ سے میں کتنی پریشان ہوں، اور میری یہ مجبوری تھی کہ مجھے ہر حال میں تب تک چھپے رہنا تھا جب تک انکل اشفاق واپس نہیں آ جاتے، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے ددیال والے مجھ تک نہ پہنچ جائیں اور زبردستی میرا نکاح کسی لڑکے کے ساتھ نہ کر دیں۔ اسی وجہ سے میں مجبوراً اس لڑکی کی ان گھٹیا حرکتوں کو برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ اور پھر میں نے پڑھا تھا کہ اگر کسی کو اپنے دین سے جوڑنا ہے تو اس کو اپنے اخلاق سے متاثر کرو، تو میں نے بھی وہی کرنا شروع کر دیا۔ مگر اس لڑکی کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، بلکہ اس کو لگا تھا کہ میں اس سے ڈر گئی ہوں، جس پر اس نے اپنی فضول حرکتیں مزید بڑھا دی تھیں، جو کہ میرے لیے برداشت کرنا نہایت ہی مشکل تھا۔ اور پھر اسی دوران ہی مجھے معلوم ہوا کہ وہ جو ہر مرد کے بارے میں کہتی تھی یہ میرا نیا بوائے فرینڈ ہے، وہ سب جھوٹ تھا، بلکہ وہ ایک کال گرل تھی اور ہر رات اپنا جسم بیچ کر پیسے کماتی تھی۔ یہ حقیقت جان کر مجھے شدید تکلیف کا احساس ہوا تھا کہ میں ایک کال گرل کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اس کی وجہ سے میری پوزیشن بھی خراب ہو رہی تھی، اور میں جو پہلے ہی مشکلوں میں گھری تھی اب یہ حقیقت جان کر مزید ڈر گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا شوہر اسد اشفاق انکل کا بیٹا مجھے لینے آئے اور اس لڑکی کی سچائی جان کر مجھے بھی اس جیسا سمجھ کر چھوڑ جائیں، اور میں جو ابھی تک ہمت سے کام لے رہی تھی صرف اسی آسرے پر کہ بس تھوڑا سا وقت ہے اور پھر میری مشکلیں ختم ہو جانی تھیں، ایسا نہ ہو اس لڑکی کی وجہ سے میری مزید مشکلات بڑھ جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اس لڑکی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ جو کچھ وہ کر رہی ہے وہ غلط ہے، پیسہ کمانے کے اور بھی بہت ذرائع ہیں، کم سے کم اپنا جسم مت بیچو، جو کہ کسی بھی مذہب میں جائز اور صحیح نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی بھی مذہب ایسی عورتوں کو عزت دیتا ہے۔
مگر بجائے میری بات کو سمجھنے کے اس نے میرے مسلمان ہونے کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ تم مسلمان ہوتے ہی ایسے ہو، دوسروں کو غلط اور خود کو صحیح بولنے والے ہیں، اور یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ آج کے بعد میرے معاملات میں بولنے کی کوشش مت کرنا، اور تمہیں اتنا ہی مسئلہ ہے اگر میرے کاموں سے تو اپنا کمرہ بدل لو، مگر مجھے ٹوکنے کی کوشش مت کرنا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اس نے اسلام کی بہت توہین کی اور اس کے بعد مجھے بہت پہلے سے زیادہ پریشان کرنا شروع کر دیا، جس سے میری برداشت ہر گزرتے دن کے ساتھ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ تبھی ایک رات جب وہ نشے میں دھت ایک آدمی کے ساتھ کمرے میں آئی اور اس مرد کے ساتھ غلیظ کام شروع کیے، تو میں نہ واش روم میں گئی اور نہ ہی میں کمرے سے باہر گئی، بلکہ وہیں ان لوگوں سے پیٹھ موڑ کر بیٹھ گئی اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگی۔ اس وقت میرا دل بہت بری طرح سے بھر آیا تھا۔ میں بے بسی کی انتہاؤں پر تھی کہ مجھ پر یہ وقت بھی آن پڑا تھا۔ میں ایسے لوگوں کے درمیان موجود ہوں جو سرِ عام زنا کر رہے تھے، اور میں ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، اور میں اپنا گھر اور اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی ایسی ذلت والی زندگی جی رہی تھی، اور نہ جانے انکل آنٹی کب واپس آتے ہیں اور کب مجھے اس عذاب سے نجات دلاتے ہیں، اور پتہ نہیں وہ آتے بھی تھے یا نہیں، اور اگر وہ نہ آئے تو مجھے ساری زندگی ایسی لڑکی کے ساتھ گزارنی پڑے گی۔ یہی سوچ کر مجھے اتنا رونا آیا کہ میری ہچکیاں بلند ہو گئیں، اور ان ہچکیوں کے ساتھ ہی میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگی تھی۔ تب بھی اچانک مجھے عجیب سی آوازیں سنائی دیں، اور ساتھ ہی لڑکی کے چیخنے کی آوازیں بھی آنے لگیں، تو بے اختیار میں نے مڑ کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس آدمی کی عجیب حالت ہو رہی تھی۔ اس کا جسم نیلا پڑ چکا تھا اور منہ سے عجیب سا سیال مادہ نکل رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میری بھی ماہی کی طرح چیخیں نکل گئیں، اور میں نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں نے ہمت کر کے ماہی سے کہا کہ ایمبولینس کو کال کر کے اس کو ہسپتال بھیجو، ورنہ تم پر قتل کا کیس بن جائے گا۔ میری بات سن کر ماہی نے کانپتے ہاتھوں سے ایمبولینس کو کال ملائی اور پھر میری مدد سے اپنے کپڑے پہننے لگی۔ تب بے اختیار میرے منہ سے یہ بات نکلی کہ تم مجھے گالیاں دیتی تھی اور پریشان کرتی تھی، اب میرے اللہ نے تمہیں سزا دی ہے۔ میری بات سے وہ لڑکی اتنی ڈری کہ اس آدمی کو ہسپتال بھیجنے کے بعد جیسے ہی اس آدمی کی طبیعت سنبھلی تو ماہی نے اپنا سامان سمیٹا اور وہاں سے چلی گئی۔ تب اس کے جانے پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، واقعی میری مدد اس پاک ذات نے کی تھی۔ اور پھر کچھ ہی ماہ بعد انکل بھی اپنے بیٹے کے ساتھ انڈیا آ گئے تھے، مجھے لینے آئے تھے، اور آتے ہی انکل نے میرے خاندان والوں کو میرا نکاح نامہ دکھا کر رخصتی کروائی تھی، اور میرے رشتہ داروں سے میرا گھر بھی خالی کروا کر اور پھر میرے کہنے پر ہی سب کچھ بیچ کر اور مجھے لندن لے کر پہنچ گئے۔ آج میں لندن میں پرسکون زندگی جی رہی ہوں۔ میرا شوہر بہت اچھا اور مخلص ہے، اور تینوں نے میرے ساتھ وفا کی ہے اور بالکل بھی میری جائیداد پر نظر نہیں جمائی تھی، بلکہ ایمانداری کے ساتھ سارا پیسہ میرے حوالے کیا تھا، جسے میں نے اپنی مرضی سے اپنے شوہر کے کاروبار میں لگایا تھا۔